الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة المحبين المتبعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وصحبه وبارك وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. گزشتہ کچھ دنوں سے رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ وقت گزارنے، وقت بتانے کی سعادتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں. آئیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے تفسیر کے اس سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آج انشاءاللہ العظیم ہم 11ویں پارے کا جو بقیہ ہے اس کی مکمل اور 12ویں پارے کی تفسیر سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. یعنی لب لباب خلاصہ پہلے ہم سنیں گے کہ کن مضامین پہ اس میں کلام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. آج کا جو حصہ ہے اس میں سورہ یونس مکمل ہوتی ہے اور سورہ ہود بھی مکمل ہوتی ہے، اور پھر سورہ یوسف کی ابتدا بھی اسی 12ویں پارے میں ہوتی ہے. یہ جو صورتیں ہیں، سورہ یونس ہو یا سورہ ہود ہو، یہ دونوں صورتیں، ان دونوں صورتوں کے مضامین کافی ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے کافی مماثلت رکھتے ہیں. اگر آپ سورہ یونس کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے تو تفصیل کے ساتھ کلام نہیں ہوا، لیکن اس قریے کا ذکر کیا گیا جو ایک یونیک ویلیج تھا. انبیاء سابقین میں سے یہ قریہ ایک یونیک قریہ تھا، ایک یونیک ویلیج تھا جس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ بھی بہت مختلف ہے. تو اس قریے، اس بستی کا ذکر کیا گیا جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی تھی. اس مناسبت سے اس عظیم سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا اور سورہ یونس کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے. اگر آپ اس سورت کو دیکھیں گے تو اس سورت کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتا ہے کہ لوگوں کو کیا اس بات پہ تعجب ہے کہ اللہ نے ان کی طرف اپنی طرف سے ایک ڈر سنانے والا بھیجا، تو وہ اسے جادوگر کہتے ہیں. اس طرح یہ سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور سورت کے پہلے ہی رکوع کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی تخلیق پر بھی کلام فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں پر. چونکہ یہ پوری سورت، اگر سورہ یونس آپ پڑھیں گے تو پوری سورت تقریباً اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں پر کلام کرتی ہے. اس سورت کا کوئی ایسا رکوع نہیں ہوگا جس میں اللہ نے اپنی کسی نہ کسی نشانی کا ذکر نہ فرمایا ہو، سائنس آف نیچر کا ذکر نہ فرمایا ہو. خصوصی طور پہ آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت کے حوالے سے اس میں کلام فرمایا. انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے، ہیومن سائیکالوجی کیا ہے، اس کے حوالے سے یہ سورت کلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند و سورج کی تخلیق کے حوالے سے اور اس کے مقصد کے حوالے سے کلام فرمایا کہ اللہ نے چاند و سورج بنایا کیوں اور اس تخلیق کا مقصد کیا ہے. اصل مقصد جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا تاکہ لوگوں کو وقت کا تعین کرنے میں اس سے مدد حاصل ہو. لہذا فائنل کال جو ہے
چاہے وہ مہینے کے شروع ہونے کا ہو، مہینے کے ختم ہونے کا ہو، یہ چاند سے ہی متعلق ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی خبر دی۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور دن و رات کے اختلاف کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا کہ دن و رات کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پھر اناج اگنے کے حوالے سے کس طریقے سے آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے، تو اس پانی سے بنجر زمین ہی کیوں نہ ہو، خشک زمین ہی کیوں نہ ہو، پھر وہاں سے سبزہ اگنے لگتا ہے، اس میں زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اس طرح کی نشانیوں کو بیان کرتے کرتے آخر میں سورہ یونس میں جو ہے وہ اس قریے کا ذکر آتا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی بستی تھی، اس بستی کا ذکر آیا، اور اس صورت کی کا ذکر ہوا، اور اس کے ذکر پہ تقریباً یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے سورہ ہود شروع ہوتی ہے، سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذکر فرمایا کہ رزق جو ہے چاہے کوئی بھی جاندار ہو، ہر جاندار کا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بندے کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا ذکر رزق مقدر فرمایا ہے، اور وہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس تک پہنچائے گا، اور ضرور اس تک وہ رزق پہنچے گا۔ کوئی کسی کے حصے کا رزق نہ چرا سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر انسان کی کیفیات کا ذکر ہوا کہ انسان کی شکایتیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ کا انعام ہو تو کیسے شکر کرتا ہے، اور اگر انعام کوئی تھوڑی سی مصیبت ہے تو پھر شکوے شکایت کیسی ہوتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں پہ دلاسا دیا، اطمینان دلایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو کفار ہیں ان کے مطالبوں پہ آپ ناراض مت ہو، اگر یہ ایمان نہ لاتے ہیں تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ آپ اپنا فریضہ انجام دیں، آپ اپنا دل چھوٹا مت کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس کے بعد اس صورت میں 2 سے لے کر کے 9 رکوع تک، 2 رکوع سے دوسرے رکوع کے بعد سے لے کر کے 9 رکوع تک تقریباً یہ پوری صورت انبیاء علیہ السلام کے واقعات پہ کلام کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو پچھلی اقوام تھی، ان کی سرکشیاں، ان کے احوال، ان پہ آئے ہوئے عذاب، اور انبیاء علیہ السلام کی ان کی طرف دعوت، انہی پہ یہ پوری صورت کلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں قوم نوح کا تذکرہ ہوا، قوم ہود کا تذکرہ ہوا، قوم صالح یعنی قوم ثمود کا تذکرہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جب فرشتے آئے تو اس وقت کی کیا کیفیت تھی اس کا تذکرہ ہوا، لوط علیہ السلام کا کیا ریپلے تھا اس کا بھی تذکرہ اس صورت میں ہوا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کے واقعات اور ان کے درمیان میں جو کنورزیشنز ہوئے تھے اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں قدرت کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوتے ہوتے اس صورت کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ سورہ ہود کے اندر یوں تو تقریباً بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس نام کو جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کے ہی اوپر، قوم ہود کے اوپر، یہ قوم ہود جو ہے اسی نام پہ یہ صورت ہے، جو کہ اس قوم کا تذکرہ اس صورت میں ملتا ہے، لہٰذا اس بنا پر جو ہے اس صورت کو سورۃ الہود کہا گیا، ورنہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جہاں اس قوم کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اب آئیں انشاءاللہ العظیم ہم مختلف آیات کی تشریح اور تفسیر سماعت کرتے ہیں، اور اس کی طرف ہم انشاءاللہ العظیم منتقل ہوتے ہیں، اس سے ہمارے علم میں اضافہ کرنے کی ہم انشاءاللہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں سورہ یونس میں، ہم سورہ یونس کی پہلے کچھ آیات انشاءاللہ العظیم سنیں گے، اس کے معنی سنیں گے، پھر انشاءاللہ العظیم دوسرے حصے کی طرف ہم منتقل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، بلکہ اس سے آگے کی آیات سے ہم انشاءاللہ العظیم اسے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، تو ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی
تو اس کا بیان، تو اس کا ایمان کام آتا. ہاں یونس کی قوم، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا، ایک وقت تک انہیں برتنے دیا. یہ جس قریے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یہ واحد ایسا قریہ ہے انبیاء سابقین میں سے، انبیاء سابقین کی جو پچھلے انبیاء ہیں ان کی امتوں میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو جن پر بھی عذاب آیا تو وہ امتیں ہلاک ہوئی، لیکن یہ واحد قریہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ قریہ، اس پر عذاب آنے کے آثار تو نمودار ہوئے لیکن ان پہ عذاب نہیں آیا، ان پہ عذاب نہیں آیا. کچھ چیزوں کی برکتوں سے ان پر جو عذاب آنے والا تھا وہ عذاب ٹل گیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. سب سے پہلے ہم سورہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ جو ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 6 صورتوں میں ہمیں ملتا ہے، جس میں سے بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور بعض جگہ اجمالاً حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کو 4 صورتوں میں اللہ نے ان کے نام سے یاد فرمایا یونس کہہ کر کے، اور باقی 2 صورتوں میں ایک جگہ ذنون کہہ کر کے یاد فرمایا اور ایک جگہ صاحب الحوت کہہ کر کے، مچھلی والا کہہ کر کے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. تو حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ اگر قرآنی آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. یہ سورۃ الانبیاء کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہاں آپ کی جو بستی تھی، جس بستی میں آپ ہوتے تھے، وہ تذکرہ ملتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ان کے والد کا نام متھا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات وارد ہے. حدیث میں صریح الفاظ یہ موجود ہیں کہ حضرت یونس کے والد جو تھے یہ متھا تھے، اور یہی صحیح قول ہے. بہت سارے لوگ اسے حضرت یونس کی والدہ کا نام بتاتے ہیں، یہ قول درست نہیں ہے چونکہ ان کے پاس اس طرح کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متّا بتایا گیا ہے. تو صحیح یہی ہے. اور بہت ساری جو کتب سابقہ ہیں، توریت وغیرہ جو آج کل موجود ہیں، اگرچہ وہ محرف ہیں، ان میں بھی جو روایتیں ملتی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں، اگرچہ اس میں پروننسیشن اس کا کچھ الگ ہوتا ہے چونکہ وہ عبرانی سے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے تو اس کا پروننسیشن کچھ الگ ہوتا ہے. بہرکیف حضرت یونس علیہ السلام کا جو وقت ہے، اس وقت کے حوالے سے امام آلوسی نے کلام فرمایا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس پہ کلام فرمایا ہے کہ یہ کس دور میں تھے، یہ کس وقت تھے. ان کے وقت کا تعین اگر ہم کرنا چاہیں تو ان کا وقت جو ہے اس کے حوالے سے صحیح رائے جو معلوم ہوتی ہے، جسے امام ابن حجر عسقلانی نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران میں جب طوائف الملوکی کا دور پھیلا، انارکی کا دور پھیلا، اس دور میں حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے تھے. تو یہ ایران کی تاریخ کے حوالے سے قبل مسیح، بیفور دا برتھ آف عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے جو ایران کی تاریخ ہے اس پہ مورخین جب کلام کرتے ہیں تو 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، 3 خاص پیریڈز کا، خاص ادوار کا ذکر کرتے ہیں. پہلا دور تو وہ ہے جب سکندر اعظم نے ایران کو فتح کیا، تو یہ ایران کا زرین دور مانا جاتا ہے، عروج کا دور مانا جاتا ہے. اس کے بعد کا جو سیکنڈ دور ہے، سیکنڈ وقت جو شروع ہوتا ہے، اس میں ایران کے اندر طوائف الملوکی پھیل گئی تھی، یعنی کوئی بادشاہت نہیں تھی، کوئی پراپر حکومت نہیں تھی، کسی کا پراپر ہولڈ نہیں تھا، انارکی پھیلی ہوئی تھی، طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی. یہی وہ ٹائم تھا جس میں حضرت یونس علیہ السلام کی آمد ہوئی. اور روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد بنی اسرائیل ہی میں ہوئی تھی، اور آپ کا زمانہ اور حضرت حزقبیل علیہ السلام کا زمانہ یہ قریب قریب زمانہ تھا. اور روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں، بعض روایتیں، کہ یہ ایک دوسرے کے معاصر تھے. تو اس کے بعد جو ہے یہ جو سیکنڈ دور تھا ایران میں، اسی دور میں یونس علیہ السلام کی آمد ہوئی. اور جو تیسرا دور بتاتے ہیں مورخین، وہ ساسانی دور حکومت ہے، اور اس دور میں آپ کی آمد نہیں بلکہ اس دور سے پہلے، یعنی درمیانی دور تھا، اس دور میں آپ کی آمد ہوئی ہے. مورخین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام 2 الگ الگ بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اس کی بھی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ صحیح قول یہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک ہی بستی کی طرف، یعنی ایک ہی قوم کی طرف، ایک ہی خطے کی طرف، مخصوص خطے کی طرف وہ بھیجے گئے تھے. اور حضرت یونس علیہ السلام کے اعلان نبوت کا بھی جو وقت بتایا گیا ہے، وہ جوانی کے وقت ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا بحکم الہی. آپ اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے. یہ دراصل بستی تھی، یہ قوم
نینوا جو ہے یہ موصل، عراق کا جو شہر ہے موصل، آج کل نینوا وہاں کی بستی ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ یہ بستی تھی جس قریے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، وہ نینوا تھی ماضی میں، گزشتہ زمانوں میں۔ تو اس جگہ جو ہے یہ قوم بستی تھی، حضرت یونس علیہ السلام ان کو دعوت دیتے 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 لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ مانتے ہی نہیں تھے حضرت یونس علیہ السلام کی بات۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام کافی دل برداشتہ ہو کر یہ وہاں سے ان کے لیے انہوں نے بد دعا کر دی، اور بد دعا کر کے یہ وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ قوم جو تھی اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے بہت صحیح آدمی ہے، وہ اگرچہ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی بہت صحیح ہے، کبھی غلط نہیں کہتے، یہ جو باتیں کہتے ہیں سب صحیح کہتے ہیں۔ تو جب ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے یہاں سے چلے جائیں گے، تو ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ دیکھو اگر یہ یونس علیہ السلام جو ہے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم پہ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، کیونکہ انہوں نے آج تک جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہوا ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ اللہ کا عذاب آ جائے تو تم سب چوکنا رہنا۔ تو پھر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اگر رات کے وقت یونس علیہ السلام اس بستی میں، ہماری بستی میں قیام کرتے ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اگر رات کو یونس علیہ السلام کو تم یہاں نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ یہ اس لیے نکل گئے ہیں کیونکہ ان کو خبر ہو گئی ہے کہ اللہ کا عذاب یہاں پہ آنے والا ہے، لہذا تم بھی یہاں سے نکلنے کی تیاری کر لینا۔ تو پھر ہوا ایسے کہ یونس علیہ السلام یہاں سے نکل گئے اور پھر اللہ کے عذاب کے آثار نمودار ہوئے۔ تحقیق یہی ہے کہ پورا عذاب ان پہ نہیں آیا بلکہ عذاب کے آثار نمودار ہوئے، یعنی سخت تاریکی چھائی اور دھوئیں سے آسمان بھرا جانے لگا۔ تو جیسے ہی عذاب کے آثار نظر آئے، عذاب کے آثار جیسے ہی نظر آئے تو یہ جو قوم تھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کرنا شروع کیا، توبہ کرنا شروع کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں خوب استغفار کیا کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے خطائیں ہو گئی، ہم سے غلطیاں ہو گئی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور پھر انہوں نے جو مال انہوں نے ایک دوسرے کا لوٹا ہوا تھا اسے واپس کر دیا، اور خاص کر اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیا۔ تو پھر جو عذاب ان پہ آنے والا تھا اس کے آثار نمودار ہو گئے تھے، اللہ نے اس عذاب کو روک لیا، استغفار کی برکت سے اللہ نے ان پہ عذاب کو روک لیا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ہوئی نہ ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس کی قوم، کہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ انہوں نے جب آخری وقت میں بھی ایمان لایا تو ان کا ایمان انہیں کام آ گیا۔ اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ حکم تو یہی ہے کہ اگر ایمان جو ہے موت کے وقت لایا جائے تو وہ ایمان مؤثر نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون نے بھی آخری وقت میں ایمان لایا تھا لیکن اس وقت اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ کہنا چاہتا تھا۔ تو ان کا ایمان کیوں مؤثر ہو گیا کہ انہوں نے ایمان لایا تو وہ ہو گیا اور فرعون نے لایا تو نہیں ہوا؟ اس کی توجیہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ فرعون نے جو ایمان لایا تھا تو اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب میرا کوئی یہاں سے بچنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ایسا چارہ نہیں ہے، تو اس وقت بہت ہی آخری سٹیج میں جا کر کے اس نے اللہ کو ماننے کا خیال آپ نے دیا، اللہ کو ماننے کا اس نے سوچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کا اس نے اقرار کیا۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا نہیں تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی جو بستی تھی یہاں ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جب ایسے ہی آثار ابھی شروع ہی ہو رہے تھے تو اسی وقت ان لوگوں نے استغفار کر لیا، چونکہ اللہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں پہ عذاب نہ آئے۔ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت رعوف ہے، اللہ بندوں پہ رحم فرماتا ہے۔ تو دوسری بستیاں جو تھی جب عذاب کے آثار ان کے قریب آئے تو بھی انہوں نے توبہ نہیں کیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا حال یہ تھا کہ جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو انہوں نے توبہ استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دی، اپنے گناہوں سے معافی چاہی، تو اللہ نے ان کو معافی عطا فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ نے عذاب کو روک لیا۔ وہی بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا اور انہیں ہم نے موقع دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے کہ یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے تو کوئی غیر مسلم باقی ہی نہیں رہے گا، لیکن یہ معاملہ جو ہے فورس والا نہیں ہے، آپ کسی پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ یہی تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کے پیروکار کو ہم دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ وہ اسلام لے آئیں، چونکہ اسلام اس کے بالکل خلاف ہے۔ چونکہ اسلام اٹ از اے چوائس، اٹ از ناٹ یہ کوئی فورس کیے جانے کے نتیجے میں اسلام لانا یہ قابل قبول ہی نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہونی چاہیے۔ چونکہ اسلام میں اعتبار تصدیق قلب کا ہوتا ہے، دل سے ماننا، اپنے دل سے اپنی خوشی سے آپ ایمان لے آئیں تو وہی ایمان قابل قبول ہوتا ہے، اور زبردستی کرنے کا نہ ہمیں حکم ہے اور نہ ہی یہ اسلامی شریعت کے حساب سے درست ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام میں لایا جائے یا کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بس حق کو واضح کر دیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور صحیح کو تسلیم جو کرے گا اس کی عاقبت اچھی ہوگی، اور جو باطل کے پیچھے چلے گا وہ اس کا انجام بھگتے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ جنہیں توفیق دے گا انہی کے دل کھلتے ہیں اور کشادہ ہوتے ہیں، وہ حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو اور نبیوں کی نبوت اور رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ جنہیں عقل نہیں سے مراد وہ نہیں جو لوگ مینٹلی انفٹ ہے، نہیں، بلکہ جو عقل رکھتے ہوئے بھی اس کو نہیں ماننا چاہتے، ان لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہاں اس کی طرف صرف اشارہ ہوا، سورہ صافات کے اندر اور سورہ انبیاء کے اندر اس کی طرف قدر تفصیل ہے، صافات میں زیادہ تفصیل ہے۔ تو بیان اس طریقے سے ہوا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اس قریے کو بددعا دے کر کے نکل گئے تو آپ ایک کشتی پہ سوار ہوئے۔ جب آپ کشتی پہ سوار ہوئے تو درمیان میں جب پہنچے تو وہ کشتی جو ہے طغیانی کا شکار ہو گئی۔ کشتی میں جو لوگ تھے اس وقت لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو، چھڑا کر کے بھاگ گیا ہو، یعنی اپنے آقا کی حق تلفی کر کر کے بھاگ گیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ جہاں جس کسی کشتی پہ ہوتا تھا وہ کشتی ڈوب جاتی تھی۔ اس طریقے سے اس وقت کے لوگوں کا ماننا تھا۔ تو جب طغیانی ایسی شروع ہوئی تو لوگوں نے یہ کہا کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ہماری اس کشتی کے اندر اس وقت کوئی نہ کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے دوڑ کر کے اور پیچھا چھڑا کے بھاگنے کے لیے وہ نکلا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے شاید کشتی میں یہ طغیانی ہے۔ وہ ایک عام آدمی کی بات کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ باتیں کی تو حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تھے، اور آپ نے اس وقت اپنے ذہن میں سوچا اور آپ کو اپنے رب کا خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال آیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں اور میرا آقا دنیا کی کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ میرا آقا میرا پروردگار ہے، میرا مالک میرا پروردگار ہے۔ میں اس بستی کو چھوڑ کر کے نکل آیا، مجھے اس بستی میں رہنا تھا اور مجھے وہاں سے نکل کر کے آنا نہیں تھا۔ اس بات کا آپ نے احساس کیا تو لوگوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ تو اتنے نورانی نظر آتے ہیں، آپ کی ذات اتنی بابرکت نظر آتی ہے، آپ نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہوگا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ پھر روایت یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے کہنے پر آپ کو کشتی سے ان لوگوں نے دریا میں ڈال دیا، اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کی ہلاکت نہ ہو، اسی وجہ سے آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی۔ تو جب آپ دریا میں ڈالے گئے تو اس وقت اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ مچھلی آئی، بہت بڑی مچھلی آئی، اور آ کر کے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اور جب مچھلی ان کو نگل گئی تو مچھلی کو یہ حکم ہوا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ بس تجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تو اللہ کے نبی کی حفاظت فرما، تو اللہ کے نبی کی حفاظت فرما، تیرا کام صرف ان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے شکم میں رکھا، ایک عرصے تک آپ مچھلی کے شکم میں رہے، اور پھر جب مچھلی کے شکم میں آپ رہے تو وہیں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح اور استغفار کی کثرت کی۔ پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ورد آپ نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مچھلی سے نجات دی اور آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ خشکی پہ جا کے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے، تو مچھلی نے جب اگلا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مچھلی کے شکم میں رہنے کی وجہ سے
آپ کا بدن، آپ کی جلد اتنی نرم ہو گئی تھی، جیسے پرندے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کافی جلد ان کی نرم ہوتی ہے، ایسے جلد آپ کی نرم ہو گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بیل پیدا کی، جس کو یقین کہہ کر کے قرآن میں ذکر کیا گیا. اور یہ جو ہے کدو کی بیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اس کی مدد سے آپ نے اپنے لیے ایک جھوپڑا بنایا اور وہیں پہ آپ رہنے لگے. وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، اور پھر جب وہ بیل بڑی تو کیا ہوا، ایک دن کے کیڑے کو آپ نے دیکھا کہ وہ آیا، اور وہ کیڑا آ کر کے اس نے اس بیل کی جو جڑ تھی، اس جڑ کو اس نے کھا لیا، جس کی وجہ سے وہ بیل گر گئی اور آپ کی جھونپڑی بھی گر گئی. تو آپ کو کافی تکلیف ہوئی، کافی درد ہوا آپ کو. پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا تو قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ اے یونس، تمہیں ایک جھوپڑی کے گرنے پر اگر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو ذرا سوچو، جس قریے کو آپ چھوڑ کر کے آئے ہیں اس قریے میں 1,00,000 یا اس سے زائد، قرآن نے خود اس بات کا ذکر فرمایا کہ 1,00,000 سے زائد لوگ وہاں پہ بستے ہیں. اگر میں ان سارے گھروں کو تباہ کر دوں اور یہ ساری بستیوں کو میں تباہ کر دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا، میں تو نہیں چاہتا، کیونکہ میں اپنے بندوں پہ رؤوف و رحیم ہوں، رؤوف و رحیم ہوں، میں اس بات کو نہیں چاہتا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ نے یہ بتایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ اس بستی کی طرف جانے کا حکم دیا. تو وہ جو بستی تھی وہ حضرت یونس علیہ السلام کے انتظار میں تھی، وہ ایمان لا چکے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کے وقت آنے کا انتظار کر رہے تھے. وہ آئے تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت کو بھی تسلیم کیا، آپ کی باتیں مانی، اس پہ عمل کیا، اور اس کی برکتیں انہیں حاصل ہوئی. یہ واقعہ ہے جو قرآنی آیات کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیں انشاءاللہ 12ویں پارے سورہ ہود کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، اور وہاں سے بھی کچھ آیات کو سن کر کے اپنے علم میں اضافہ کرنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں. 12ویں پارے کی ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا ذکر فرمایا ہے، رزق کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا، یعنی ہر جاندار کہاں ٹھہرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور کہاں سپرد ہوگا، کہاں دفن ہوگا، کہاں مرے گا، اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے ان ساری چیزوں کو محفوظ فرما دیا ہے. یہاں رزق کے حوالے سے آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش انسانوں کی کیفیت پرندوں جیسی ہوتی، پرندوں جیسی ہوتی کہ یغدون خماسا ویرجعون بطانا، کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہ جاتے تو ایسے ہیں جس وقت ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور وہ لوٹتے ایسے ہیں کہ ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، ان کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کیونکہ یہ پرندے اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں. اگر بنی آدم کو بھی ایسا ہی توکل حاصل ہو جائے تو اللہ انہیں بھی پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا. جیسے کسی پرندے کو اللہ خالی پیٹ نہیں سلاتا، کسی انسان کو بھی خالی پیٹ نہیں سلائے گا. رزق جو ہے اللہ نے ہر کسی کا لکھ دیا ہے، رزق اللہ نے ہر کسی کا لکھ دیا ہے. اور جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ بھی دو قسم پر ہے. ایک تو وہ جو میراث والا ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کا حق ہوتا ہے اور وہ آپ کو ملنا ہے. اور ایک رزق وہ جو آپ کو کمانا پڑتا ہے، ہمیں کمانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم اس میں مکلف اس بات کے ہیں کہ ہم کوشش کریں، اور ہم جب کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب قریب کر دیتا ہے، مہیا کر دیتا ہے، پھر ہمارے حصے کا رزق ہمیں آنے لگتا ہے. اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے حصے کا رزق چھین لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جن کا جتنا رزق لکھا ہے اتنا رزق انہیں یقینی طور پہ ملتا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن وقت کا تعین جو ہے یہ نہیں کیا گیا کہ کب کب ملے گا، یہ بندے کے احوال پہ موقوف ہوتا ہے، بندے کی عادتوں پہ موقوف ہوتا ہے. بندہ اگر عبادت کرے، بندہ اگر استغفار کرے، بندہ اگر نیک کام کرے، ایسے کام نہ کرے جس سے رزق مؤجل ہوتا ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
ان المعصیت تؤجل الرزق او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ معصیت گناہ جو ہے یہ رزق کو روک دیتی ہے، یہ رزق کو روک دیتے ہیں، گناہ جو ہے وہ رزق کو روک دیتے ہیں۔ آپ کے حصے کا رزق ہے لیکن اگر گناہ ہو رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کی بنیاد پہ وہ رزق مؤخر ہوتا جاتا ہے، مؤخر ہوتا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو چوری کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اس کا رزق ہوتا ہے لیکن وہاں وہ عجلت دکھاتا ہے، شیطان کے فریب کا شکار ہو کر جو اللہ نے رزق اس کے لیے لکھا ہے وہ رزق اپنے اس تک پہنچنے کا انتظار کیے بغیر وہ چوری کے ذریعے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ملتا وہی ہے جو اس کے لیے لکھا ہے، لیکن طریقہ کار اس نے چوری کا اختیار کیا، اس پہ وہ گویا کہ حرام کھانے کا، حرام کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کا رزق مقدر فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جگہ، اللہ اس کے لیے راہ بنا دیتا ہے، ہمیشہ اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اور فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ رزق کو آپ اگر دیکھیں تو جتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا تذکرہ فرمایا وہ ساری نسبتیں اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی ہے قوت والا جو رزق عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ نے ہر جگہ رزق کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا، اور پھر فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، دوسری صورتوں میں دیکھیں، جتنی جگہ اللہ نے رزق کا ذکر فرمایا ہے اللہ نے رزق کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہر ایک کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جانوروں کا رزق اللہ نے لکھ دیا، چرند پرند کا رزق اللہ نے لکھ دیا۔ مجھے ایک بڑی ہی بہت اہم بات اس وقت یاد آ رہی ہے، جس وقت ہم بطور طالب علم جامعۃ الازہر کے اندر تعلیم حاصل کرتے تھے، اس وقت ہمارے تصوف کے ایک بہت بڑے استاد ہوتے تھے، انہوں نے ایک بات ہمیں بتائی، انہوں نے بتایا کہ سمندر میں ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں لال رنگ کے، سرخ رنگ کے اژدہے بستے ہیں، سرخ رنگ کے اژدہے بستے ہیں، اور وہ جو سرخ رنگ کے اژدہے بستے ہیں وہ ایک مخصوص علاقہ، ایک باؤنڈری ہے سمندر میں، اس جگہ ہی ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو جہاں وہ اژدہے بستے ہیں وہاں کوئی اور جانور نہیں جاتا، وہاں کوئی اور جانور نہیں بستا۔ تو اب ان اژدہوں کے کھانے کے لیے وہاں کوئی چیز ظاہری طور پہ نظر نہیں آتی، لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے کئی سو میل کی دوری پر ایک مخصوص قسم کی بڑی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، بڑی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور ان مچھلیوں کا حال یہ ہے کہ وہ جس علاقے میں پائی جاتی ہیں، جس علاقے میں پائی جاتی ہیں، اس علاقے میں ان کا اس علاقے میں وہ اپنے بچے نہیں جنتی، وہ اپنے بچے نہیں جنتی، اور بچوں کی وہاں بچوں کو جنم نہیں دیتی۔ البتہ وہ بچوں کو جنم دینے کے لیے وہ پورا کئی سو میل کا سفر طے کر کے اس جگہ پہ جاتی ہیں جہاں وہ لال رنگ کے اژدہے بستے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے، وہ لال رنگ کے اژدہے جو بستے ہیں وہ وہاں جاتی ہیں، اور وہاں جا کر کے وہ اژدہوں کو وہ اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے، اور پھر وہ مچھلیاں، ان مچھلیوں کے بچے ان اژدہوں کی غذا بنتے ہیں، ان کا رزق بنتا ہے، وہ اژدہے انہیں کھاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو بھی آپ کو پتا چلے گا، اگر آپ سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں تو جس بچے کو خزانہ پہنچنا تھا حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ان کے والدین نے چھپا رکھا تھا، اس بچے کو پہنچنا تھا، تو اللہ نے کیسے اس کا انتظام کیا کہ گرنے والی دیوار کو آپ نے درست کر دیا تاکہ وہ جس کا رزق ہے، جس کا حصہ ہے، وہ اس تک پہنچے۔ پھر ہوا بھی ایسے کہ وہ حصہ جا کر کے اسی بچے کو پہنچا جس کے رزق میں اللہ نے وہ چیزیں لکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ پتھر سے جو کیڑا اپنی زبان میں، اپنے منہ میں گھاس لے کر کے نکلتا ہے کہ اللہ اسے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے رزق جو ہے مقدر کیا ہے، لکھا ہے۔ البتہ بندے کے جو اعمال ہوتے ہیں، اگر وہ سستی کرتا ہے اور جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں ان کو بجا نہیں لاتا ہے، تو ایسے میں وہ رزق پانے میں اسے تاخیر ہوتی ہے، وہ معجل ہوتا جاتا ہے، تو بے برکتی اس سے آتی ہے۔
ایک بات. اور اگر رزق میں برکت کوئی چاہے تو اس کے حوالے سے سب سے بہترین وظیفہ جو صحابہ کا معمول تھا، جس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی، وہ یہ کہ وہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. اگر کوئی رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو یقین مانیے کبھی بھی تنگ دستی اور تنگی اس کے قریب نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے رزق کا انتظام فرمائے گا. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچ کر کے کہ آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے کفالت کے لیے، پھر ان کے لیے مال کی ضرورت ہوگی، کچھ حصہ مال کا بھیجا. تو جب لانے والا وہ مال لے کر آیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادیاں تھیں انہوں نے سوال کیا کہ یہ تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ مال ہے جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے. تو ان کی صاحبزادیاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو صاحبزادیاں تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اس مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اس مال کی حاجت ہی نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں آپ کو حاجت نہیں ہے؟ ارشاد فرماتی ہیں ہمیں ہمارے والد نے ایسا قدرتی نسخہ عطا فرما دیا ہے کہ جب تک وہ نسخہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں کسی کی پاس ہاتھ پھیلانے کی یا ہم کسی کے حاجت مند ہو ایسی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. انہوں نے پوچھا کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت، رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے کی تعلیم ہمیں ہمارے والد نے دی ہے، اور ہمارے لیے کافی ہے کہ جب تک سورۃ الواقعہ ہے ہمیں کبھی بھی رزق کی کوئی فکر نہیں رہے گی. تو اس سورہ کی تلاوت سے رزق میں برکتیں آتی ہیں ایک، اور دوسری بات استغفار سے رزق میں برکتیں آتی ہے. جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، اتنا زیادہ رزق میں برکتیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیں آگے کی کچھ آیات سنتے ہیں جس میں اللہ نے انسان کی کیفیات کو بیان فرمایا ہے، نفسیات کو بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا. عرش پانی پر تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی پانی تھا اور اس کے اوپر عرش تھا، اس درمیان میں کوئی چیز موجود نہیں تھی. یعنی عرش کی تخلیق اور پانی کی تخلیق جو ہے یہ دوسری چیزوں کی تخلیقات پہ مقدم ہے. ایسا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرش جو ہے پانی کے اوپر بچھا ہوا تھا، بلکہ یہ ہے کہ پانی اور عرش کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی. کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کو کفار جادو تصور کریں گے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، جبکہ جادو کا وہاں کوئی دخل نہیں ہوگا. جادو کے جو بھی معاملات ہیں وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک کے ہیں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. وہاں پھر قدرت کی لاٹھی وہاں کام کرے گی، اللہ کے حکم سے لوگ زندہ ہوں گے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ عَلَىٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے اسے روکا ہے. سن لو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے. کافر جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، جس دن عذاب آئے گا تو ان کے پاس کوئی سلیوشن، کوئی چارہ، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور وہ عذاب کا شکار ہوں گے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کیفیات بیان فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهَا إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے چھین لیں، پہلے مزہ دیں پھر اسے چھین لیں، ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرا ہے. ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرا ہے. اگر رحمت ملے تو ٹھیک، اور اس کے بعد اگر کوئی مصیبت آئے تو ناشکری شروع کر دیتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ
ذهب السیئات عنی انہ لفرح فخور. اور اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے، بے شک وہ خوش ہونے والا اور بڑائی مارنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کی بجائے وہ اس بات پہ اترانا شروع کر دیتا ہے، وہ اس بات پہ اتراہٹ پہ اتر آتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ابھی رزق آیا ہے، برکتیں ہیں یا نعمتیں آ رہی ہیں، اس میں کمال میرا خود کا ہے. پہلے اگر نعمت ملے تو خوش ہوتا ہے، پھر اگر وہ ختم ہو جائے تو ناشکری کرنے لگتا ہے، مصیبت میں گرفتار. جیسے ہی مصیبت میں گرفتار ہوا، اللہ نے اگر اس مصیبت کو اس سے ہٹایا انسان سے، تو پھر انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ مصیبت اس لیے ہٹی ہے کہ میں بہت نیک بن گیا ہوں، میں بہت اچھا بن گیا ہوں. یعنی اطراحٹ پہ اتر آتا ہے، اپنے آپ کی تعریف کرنے پہ اتر آتا ہے، اور اس بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے اپنے اوپر کرنے لگتا ہے. ونعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت برا عمل ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا یہ عام انسانوں کی کیفیت، لیکن ان سے استثناء فرمایا، الگ فرمایا کن لوگوں کو؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. یعنی انہیں نعمت پہنچے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر پریشانی میں آئے تو بھی صبر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو وہ کچھ نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، اور شکایت کیے بغیر صبر کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور ان کے لیے بڑا سبب ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دلاسا دیا، ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا. تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے. عبداللہ ابن امیہ مخزومی یہ کافر تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آپ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اللہ آپ پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں کھولتا، یا کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا کہ وہ آ کر کے بتاتے رہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ونعوذ باللہ، یہ اس نے استہزاء کیا تھا، حضور کا مذاق اڑانے کے لیے اس نے اس طریقے سے کیا تھا. تو حضور کے دل کو اس سے تکلیف پہنچی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی اور اس میں دلاسا دیا کہ محبوب اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ اس سے ناراض نہ ہوں، کیونکہ یہ ان کا خود کا انجام ہے اور وہ خود اپنا انجام کا سامنا کریں گے اور وہ اس انجام کو بھگتیں گے. اس میں آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، آپ ہرگز اس سے دل برداشتہ نہ ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی محافظ ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ نے آپ پہ جو چیز لازم کی ہے وہ یہ کہ آپ دعوت کو پہنچا دیں، آپ اپنا فریضہ بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اس سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، وہ خود اپنی عاقبت کو تباہ کر رہے ہیں اور وہ خود اس کا سامنا کریں گے. اب آئیں انشاءاللہ العظیم ایک دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی چند آیات کو سن کر کے اور سمجھ کر کے اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یوں تو یہ جو سورت ہے سورہ ہود، چونکہ قوم ہود کا اس میں تذکرہ ہے، تو اسی بنا پہ اس سورت کا اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ ہود کہا جاتا ہے. لیکن اس میں صرف جو ہے اسی ایک قوم کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ باقی ساری اقوام کا تذکرہ بھی ہے، متعدد اقوام کا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد پھر قوم ہود کا تذکرہ، عاد کا، اس کے بعد قوم ثمود یعنی قوم صالح علیہ السلام اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام قوم لوط کا تذکرہ ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے. الحمدللہ. اس طریقے سے یہ سورت جو ہے متعدد انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کا تذکرہ فرماتی ہے.
تو ہم انشاءاللہ العظیم یہاں پہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں تقریباً قرآن مجید کی 43 یعنی 40 سے زائد صورتوں میں 40 سے زائد جگہ 43 جگہ لگ بھگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے more than 40 times surely، یعنی 40 سے زائد مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اجمالاً اور تفصیلاً کہیں کہیں آیا ہے. تقریباً 28 صورتیں ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان میں سے 6 صورتیں ہیں جن 6 صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور باقی صورتوں میں اجمالاً آپ کے قصے کو بیان کیا گیا. جو 6 صورتیں جن میں تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، ان میں سے سورۃ الاعراف ہے، اور ان میں سے سورہ ہود ہے، اور اس کے بعد سورہ مومنون ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ قمر ہے، اور سورہ نوح itself جو حضرت نوح علیہ السلام ہی کے نام پہ رکھی گئی ہے، اس صورت میں بھی آپ کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے. تو یہاں انشاءاللہ عظیم اللہ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اسے ہم سنتے ہیں. دراصل حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول لوگوں کی طرف بھیجے گئے، جو نبی بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. یوں تو حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے حوالے سے توریت اور انجیل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے مختلف نسخوں میں مختلف ٹائمز بتائے گئے ہیں، جو سب کے سب اندازے پہ ہیں، تخمینی ہیں، گیس پہ ہیں. چونکہ ان کتابوں پہ ہم آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، ان کو چینج کر دیا گیا ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے. البتہ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو چیز کہی جا سکتی ہے، جسے مؤرخین نے، پھر علماء مسلمین نے، محققین نے لکھا ہے، اس بنا پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات، حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت، ان دو چیزوں کے درمیان، ان دو واقعات کے درمیان تقریباً 1000 سال سے زائد، 1000 سال سے زائد کا عرصہ ہے. یہ محتاط محققین کی رائے ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے مختلف تاریخی شواہد کو جمع کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کوئی بڑے یا متمول گھرانے میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی، اور مالی اعتبار سے آپ کے پاس زیادہ پیسہ یا دولت یہ ساری چیزیں نہیں تھی. تو آپ کی قوم جو تھی اس میں بہت سارے مالدار لوگ ہوا کرتے تھے، اور آپ کی قوم میں جو آپ پہ ایمان لائے، آپ نے تبلیغ کی، تقریباً آپ نے سینکڑوں سال، 100 سال آپ نے تبلیغ کی، لیکن اس تبلیغ کے نتیجے میں بھی ایک بہت ہی محدود کوانٹٹی، ایک بہت ہی محدود تعداد میں لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا، جن کی تعداد جو ہے 100 پر بھی متجاوز نہیں تھی، اس سے بھی کم تھی. اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو جو اسلام آپ پر لوگوں نے قبول کیا، ان میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ جو تھے یہ غریب لوگ تھے، غریب طبقے کے لوگ تھے. تو یہ جو مالدار طبقے کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کو اراذل کہتے تھے یا بادی رائے کہتے تھے، جن کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی ہے، اوپینین ان کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ آپ کی باتیں سن کر، ونعوذ باللہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ نوح علیہ السلام کو کہتے یہ تو آپ کی باتیں سن کر آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے چونکہ ہم تو صاحب رائے ہیں. یہ ان کی اطراحت تھی، ان کا تکبر تھا، ان کا غرور تھا، ان کا گھمنڈ تھا. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہتے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کی بات مانیں تو یہ جو لوگ ہیں ان کو اپنی طرف سے بھگا دیجئے، ان کو اپنے سے دور کر دیجئے، تو پھر ہم آپ کے قریب آئیں گے، آپ کی بات مانیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو ایک مانا ہے، ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں تم سے کئی گنا بڑھ کر کے ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گا. دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کی دعوت کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ، میں جیسے جیسے ان کو دعوت دیتا ہوں، میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا ہوں، ایک ایک کر کے بھی میں نے ان کو بلایا، تنہائی میں بھی میں نے دعوت دی، جمع کر کے بھی میں نے دعوت دی، اور آہستہ خفیہ آواز میں بھی میں نے ان کو بلایا، دن کے وقت، رات کے وقت، سفر، حضر، ہر طریقے سے اللہ میں نے ان کو دعوت دی، لیکن یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دراصل یہ وہ قوم تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی اولاد میں سے جو لوگ بہک گئے، تو پھر وہ ود، یسوع اور
نصر، ان کی عبادتوں کے، ان کے پتلے انہوں نے بنا لیے، پھر ان کی عبادت میں وہ لگ گئے، بت پرستی وہ کرنے لگے، اس کا وہ شکار ہو گئے. تو اسی بت پرستی کا شکار تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ قوم تھی. تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ یا اللہ انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں اپنا جو کچھ کر سکتا تھا میں کر دیا، یا اللہ میری نصرت کرنے والا تو ہی ہے، ان کی زیادتیوں کا بدلہ لینے والا تو ہے. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح آپ کو کیا کرنا ہے. اس کا تذکرہ یہاں پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم. بولا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اندھے رہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ دیں اور تم بیزار ہو. وہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، دعوت کے بدلے میں مجھے کوئی مال نہیں چاہیے. ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور اے قوم، اے لوگوں، مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ جب وہ یہ کہتے کہ ان مسلمانوں کو دور کر دیں تو آپ کہتے یہ اللہ کے قریب ہے، میں اگر انہیں اللہ سے دور، ان سے اپنے سے دور کر دوں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اور اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ریپلے ہوتا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں یعنی بغیر اللہ کے بتائے، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا. اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ایسا کروں ان کے دلوں میں ہے، ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں. یعنی اگر میں تمہاری بات مان لوں گا تو یہ ظلم ہوگا اور میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. تو اتنی سرکش وہ قوم تھی، انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا لگتا ہے کہ اب ہم سے آپ آرگیومنٹ کرنے لگے ہیں. ونعوذ باللہ من ذلک. بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے، تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو. تو چیلنج کرنے لگے تھے نوح علیہ السلام کو. جب انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ تو بس کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اس دن سے آپ ڈراتے رہتے ہیں، اگر ایسا ہے ہی تو آپ تو بہت ہمیں ڈرا چکے، اب وہ عذاب لے آئیے نا، دکھائیے ہمیں وہ کیا عذاب ہے. یہ چیلنج کی انہوں نے. ونعوذ باللہ من ذلک. تو پھر کیا ہوا؟ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. فرمایا
وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تم تھکا نہ سکو گے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے. وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھرو گے. ام یقولون افترا قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنی جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہتے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ باتیں نہیں ہے. ونعوذ باللہ من ذالک. پھر جب حد سے زیادہ یہ معاملات بڑھ گئے تو پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی اور اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں. اے نوح علیہ السلام، اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں آپ کی دعوت سے، اب یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، ان کے بعد جتنے لوگ ایمان لا چکے یہی فائنل تعداد ہے. اب یہ جو مزید بچے ایمان نہیں لائیں گے تو آپ غم زدہ نہ ہو. اللہ نے یہ دلاسا دیا. پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب اب آئے گا. تو اللہ نے آپ کو حکم دی کہ آپ اب کشتی بناؤ. تو اللہ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو فیملی تھی، خاندان کے جو افراد تھے، ان میں سے بھی بہت سارے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی ظالم ہے اور وہ بھی ڈبائے جائیں گے. اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، یعنی اللہ نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے کشتی بنا ہے، اور قدرت کی نگرانی میں یہ کشتی بننی شروع ہوئی. کیونکہ یہ کشتی وہ کشتی تھی جس نے اس کائنات کے سب سے بڑے طوفان کا سامنا کیا، سب سے بڑے طوفان کا سامنا کیا. وہ طوفان جس نے کچھ نہیں بچایا، جس نے سب کچھ غرق کر دیا سوائے اس کشتی کے. اس کشتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا. اتنا بڑا طوفان آنے والا تھا. تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ کشتی کیسی کیسی ہونی چاہیے اور کیسا کیسا اس کو بنایا جانا چاہیے، تاکہ آپ اس طوفان کے وقت اس طوفان سے محفوظ رہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اور نوح کشتی بناتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے رہتے تو ان کے قوم کا جو بھی آدمی وہاں سے گزرتا تو وہ دیکھ کر کے ہنسنے لگتا، مذاق بناتا، جوک کرتا. ونعوذ باللہ من ذالک. اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے، اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو. کہتے کہ آج تو تم ہنس رہے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا، جب ہم اس کشتی میں سوار ہوں گے تو اس وقت ہنسنے کا مقام ہمارا ہوگا، چونکہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور رونے کا وقت تمہارا ہوگا کیونکہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے. یعنی طوفان کا عذاب تو یہ ہے کہ تم یہاں سے ہلاک ہو جاؤ گے، اور یہاں سے ہلاک ہو جانے کے بعد جب تم جاؤ گے دوسری دنیا یعنی آخرت میں، وہ عذاب تو تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے. اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. طوفان نوح آنے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ
کہ پہلے حلقے سے ایک زمین سے جو ہے ایک چشمہ ابلنا شروع ہوا. تو جب یہ چشمہ ابلنا شروع ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا، اور جو لوگ آپ پہ ایمان لا چکے، آپ کے خاندان والے اور جو دوسرے مسلمان، وہ سب ان کو اس کشتی میں سوار کریں، اور خاندان میں سے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کو اپنے ساتھ آپ نہ لیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. آگے کا بیان ہوتا ہے اور وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور الرحیم، اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا، یہ طوفان اتنا شدید تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے تو زمین سے ہلکا ہلکا پانی ابلنا شروع ہوا، اس کے بعد پھر اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ بھی برسے، ادھر سے آسمان برسنا شروع ہوا، اور اس کے بعد زمین کے جتنے چشمے تھے اللہ نے سارے چشموں کو حکم دیا کہ وہ چشمے کھل جائیں، اور پانی ابلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا بستیاں، کیا انسان، کیا پہاڑ، کہ سب کے سب سوائے کشتی ہے نوح اور جو لوگ اس میں سوار تھے، سب کے سب ڈوب کر کے اس میں ہلاک ہو گئے. طوفان نوح کے حوالے سے دو اقوال ملتے ہیں کہ ایک علماء و مفسرین کی جماعت ایک یہ کہتی ہے کہ یہ طوفان جو تھا ایک مخصوص بستی ہی کی طرف تھا، وہ بستی یا وہ علاقہ جہاں پہ آدم علیہ السلام کے بعد، چونکہ ابھی آبادی اتنی پھیلی نہیں تھی، پاپولیشن اتنی گرو نہیں ہوئی تھی، اتنی زیادہ پھیلی نہیں تھی، تو وہ آبادی جو تھی ان علاقوں میں جہاں نوح علیہ السلام اپنی دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے، تو اسی علاقے تک یہ طوفان محدود تھا. لیکن علماء کی اور محققین کی اور مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ طوفان ایسا تھا کہ اس نے پوری دنیا کو گھیر لیا، اور اس کے آثار کے طور پہ وہ لوگ جو سرویز وغیرہ کرتے ہیں اور ماہرین ارضیات جو ہیں، انہوں نے جو کھدائیاں کی، ان لوگوں کی تحقیقات کے مطابق پہاڑوں کی چوٹیوں پر، بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، ایسے پہاڑ جہاں کبھی بھی انسان کے بسنے کے کوئی آثار نہیں ہے، ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایسے جانوروں کی ہڈیاں اور ڈھانچے ملے ہیں جو صرف پانی میں بستے ہیں. تو اس سے ان لوگوں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا، اور اس سے اس رائے کو بھی تقویت پہنچتی ہے، کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا یہ پوری دنیا پہ آیا تھا، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی جاندار تھے، چاہے پانی کے بسنے والے ہوں، اس طوفان کا شکار ہوئے، اور ان کی ہڈیاں، ان کے ڈھانچے پہاڑوں کی ان چوٹیوں پر رہ گئی. یہ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے جو اس کے آثار کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ طوفان یہاں پہ یہ آیا ہے، اور اس رائے کو تقویت پہنچاتی ہے. اس رائے کے قائلین میں بھی بہت سارے مفسرین اور علماء محققین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ طوفان نوح جو تھا یہ پوری کائنات پہ آیا تھا، اور پوری دنیا کو اس نے ڈبو دیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے. آگے کا ذکر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی کی کیفیت، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کا جو لڑکا تھا یہ ابھی نو عمر تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس خیال سے کہ اس پہ کفر کے ابھی وہ اثرات نہیں ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ یہ نیک لوگوں کی صحبت پا کر کے اچھا ہو جائے، ایمان لے آئے، تو آپ نے اس خواہش کے تحت اسے ندا دی کہ وہ آئے اور آ کر کے کشتی میں سوار ہو جائے. اور نوح اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ اس سے کنارے پر تھا، کشتی ایک کنارے پر تھی اور وہ دوسرے کنارے پر تھا. اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. جب نوح علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ ونعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ کافر ہے اور یہ ہلاک ہوگا، تو لہذا اس نے اس کا اظہار کیا، کہا قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا.
وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج یعنی نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور جس پہ اللہ نے رحم کیا وہ وہی لوگ تھے اور وہ وہی جانور اور جاندار تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے اور اس کشتی میں سوار تھے، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، موج کا ایک جھونکا آیا، اس نے اسے ڈبو دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ مفسرین میں سے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد یا خاندان کے جو لوگ ہلاک ہوئے اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ آپ نے جو دعا کی تھی اور بد دعا کی تھی ان دونوں کے اندر جو ہے الفاظ کچھ ایسے تھے کہ وہاں استثناء نہیں تھا۔ آپ نے جو دعا کی تھی وہ دعا بھی ایسی تھی کہ آپ نے مخصوص اپنے خاندان کو شامل نہیں کیا، اور پھر آپ نے بد دعا جو کی تھی وہ بد دعا کے الفاظ بھی کچھ ایسے تھے کہ اس سے آپ نے اپنے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے ان کا مستثنیٰ نہیں کیا تھا، ان کو الگ نہیں کیا تھا، گویا کہ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مانگا تھا ویسے ہی ان کی دعا مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ، کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ تو یہ طوفان آ جانے کے بعد کی کیفیت ہے۔ جب سب ہلاک ہو گئے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو جذب کر لے، اور جو باقی آسمان کو حکم ہوا کہ رک جائے، اور جو پانی تھا اسے بھی حکم ہوا کہ وہ خشک ہو جائے، تو پھر خشک ہوا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی۔ جودی پہاڑ کے حوالے سے مورخین یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ وہ جگہ ہے دریائے دجلہ اور فرات، نہر فرات اور دجلہ، ان دونوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے دیار بکر سے لے کر کے عراق تک کا علاقہ، دیار بکر سے عراق تک کا علاقہ، اس خطے کے درمیان میں کہیں یہ جودی پہاڑ ہے، اور اسی جودی پہاڑ پر آ کر کے یہ کشتی رک گئی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور چونکہ وہاں حکم ہوا تھا اپنے گھر والوں کو لے لے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، کیونکہ نسب جو ہے کفر سے منقطع ہو جاتا ہے، اگر کفر حائل ہو جائے تو یہ نسب کوئی فائدہ نہیں دیتا، چونکہ بیٹا کافر تھا اور ایمان اسے تھا ہی نہیں، تو پھر وہ نسب جہاں کفر درمیان میں حائل ہو جائے تو پھر نسب کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ارشاد ہوا کہ وہ آپ کی اہل میں سے نہیں، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہے، اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ، اللہ اللہ، بہت سارے وہ مفسرین جنہوں نے یا مترجمین جنہوں نے ترجمہ کیا جس کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی ان پہ زنا کی تہمت لگتی ہے، یہ ترجمہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ترجمہ یہ ہے کہ اس کے عمل ہی ایسے نہیں تھے کہ وہ آپ کے لائق بنے۔ یہ اور وہ جو رائے ہے اس رائے کو بہت سارے محققین علماء نے رد فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں ان کی طرف ایسی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ عرض کی اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیزیں مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک
وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اسی بنیاد پہ ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا سب تباہ ہو گئی طوفان نوح میں، تو اس کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوئی ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی دنیا آباد ہوئی، تو اسی میں کئی قومیں بنی، ان میں سے کچھ قومیں ایمان لے آئیں، تو جو قومیں ایمان لے آئیں انہوں نے برکتیں پائیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھیں اور ان کی راہ پہ تھیں، اور جو قومیں ایمان نہیں لائیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو انہیں تھوڑا سا ٹائم دیں گے ہم، لیکن پھر انہیں آخرت کا عذاب بھی چکائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حضور کو خبر دی، تو ارشاد ہوتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، فاصبر، تو صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر اور اس قصے سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔